آپ اس سیاسی میٹنگ کے اندر تھے جس میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ بہت غصے میں تھیں، انہوں نے بے غیرت کا لفظ استعمال کیا، گدھ کا لفظ استعمال کیا، کوئی بے شرم کا لفظ استعمال کیا، اور کیا یہ بات بھی درست ہے کہ آپ اس میٹنگ میں اگر تھے تو آپ نے اس پر ریئیکٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے متعلق اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ پچھلے دنوں ہوا، مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی لاش کہاں گری۔ مجھے یہ کہنے دیں کہ لاش جو گرتی ہے وہ انسان کی گرتی ہے، میں ابھی مسلمان کی تو بات ہی نہیں کرنے آیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دین میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، تو جس کا بھی ہوا وہ قابل مذمت ہے، چاہے وہ یونیفارم میں ہو یا وہ عام شہری ہو۔ اب مرتضیٰ بھائی آپ کو بیان کر دوں، میں قافلے کا حصہ تھا، میں ملک پاکستان کے اندر سفر کر رہا تھا پشاور سے اپنے دارالخلافہ اسلام آباد کے لیے۔ غازی کے مقام پر مجھے روک دیا گیا اور میرے اوپر شیلنگ ہوئی کہ تم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ کون سا قانون ہے جو مجھے روک رہا ہے؟ کیا میں کسی اور ملک میں جا رہا تھا یا میں اپنے ملک میں جا رہا تھا؟ میں اگر تمہیں کوئی حق نہیں ہے روکنے کا۔ ہم نے وہ رکاوٹیں ہٹائیں اور وہ آگے بڑھے۔ برہان کے اوپر اس سے زیادہ سخت مزاحمت ہوئی، وہاں ہمارے بے تحاشا لوگ زخمی ہوئے، ربر بلٹ سے بھی اور ڈائریکٹ شیل لگنے سے بھی۔ وہاں سے آگے نکلے تو کٹی پہاڑی کے اوپر پہاڑی پہ چڑھے ہوئے تھے، فائرنگ بھی کر رہے تھے، ٹیئر گیسنگ بھی کر رہے تھے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن میڈیا کو تو بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن میڈیا کے پاس ساری فوٹیج ہیں، اسے کہ میں نے میڈیا کے لوگوں سے میری بات وہاں ہوئی ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے کہ اشتعال کس نے دلایا، رکاوٹیں کس نے کھڑی کی۔ کیا آپ کا آئین جس کو میں اور آپ دونوں پابند ہیں، اور کوثر کاظمی صاحب بھی پابند ہیں اور سلمان حیدر بھی پابند ہیں، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم ٹو پروٹیسٹ ہے یا نہیں ہے؟ یا میں قانون میں سے 15 16 17 18 پڑھ کے سناؤں؟ فنڈامنٹلز آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ یہ ہے آج کا اصل موضوع کہ پاکستان کے اندر ریاست نے دہشت گردی کی ہے۔ 9 مئی کا تو ایک سیاسی پارٹی کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں جو کہ وہ ڈینائی کرتے ہیں، جو کہ ہم ڈینائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ویڈیوز لاؤ۔ آج ہم الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے دہشت گردی کی ہے۔ ویڈیوز بھی ہیں، لاشیں بھی ہیں، اور میرے خیال سے 1 لاش کی قیمت جناح ہاؤس سے زیادہ ہے۔ اچھا مگر محسن، مگر نقوی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ قافلہ لٹا کیسے؟ یہ بیسیکلی نا، کیونکہ اصل آپ اس موضوع پہ پوری پی ٹی آئی بھی نہیں رہی، اب تو وہ اختلافات کا شکار ہو گئی۔ وہ تو یہ بتا رہی کہ اندر کوئی گروپ بندی آ گئی، بشریٰ بی بی کا قصور، علی امین گنڈاپور کا قصور۔ میں آپ کو سلمان پیغام دے دیتا ہوں، 3 دن کے بعد ہم دوبارہ اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ کہ ہم کب دوبارہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اوکے، ہمارے فاؤنڈر سے ملاقات ہو جانے دیجئے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان سے اپروول لینا ہے۔ دیکھیں، جب میرے ورکرز کی لاشیں گرنی شروع ہوں اور میرے پاس دفاع کا کوئی طریقہ نہ ہو، جب اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے ایک ریاست اپنے شہریوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ اور برباد کر رہی ہو، ٹھیک ہے، ان کے املاک کو تباہ اور برباد کر رہی ہو، ویڈیو دیکھیں کہ یونیفارم والے لوگ گاڑیوں کو جلا رہے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں۔ جائیے دیکھیے، جب میڈیا نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں آفٹر دی فیکٹ، ٹھیک، پیمز کی رپورٹ دیکھ لیجئے، کیوں نہیں آن کر رہے، کیوں نہیں پبلک کر رہی ڈیٹا؟ جی کوثر